میرا شوہر ہر اتوار کو ایک مخصوص پارک میں جاتا تھا اور گھنٹوں ایک خالی بینچ پر بیٹھا رہتا تھا، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ ایک دن میں نے چھپ کر اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ ایک اجنبی عورت آئی اور اسے ایک چھوٹا سا بچہ تھما کر چلی گئی۔ وہ بچہ میرے شوہر کو دیکھ کر ایسے ہنس رہا تھا جیسے وہ اسے بہت پہلے سے جانتا ہو، اور میرا شوہر اسے گلے لگا کر رو رہا تھا۔ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ میرے شوہر نے جیسے ہی مجھے دیکھا، ہماری رفاقت کے 7 برس بڑی طمانینت اور سکون کے سائے میں گزرے تھے، اور ہماری ازدواجی زندگی ایک پرسکون جھیل کی مانند تھی، جس کی سطح پر کبھی رنجشوں یا شکوک کا کوئی طوفان نہیں آیا تھا۔ یہ 7 سال ایسے بیتے جیسے کوئی خوبصورت خواب ہو، جس میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کی خوشیوں اور غمیوں کو اپنا سمجھا تھا۔ ان گزرے برسوں میں ہم نے ایک دوسرے کے مزاج کی ہر باریکی کو سمجھ لیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ انہیں کس وقت چائے کی طلب ہوتی ہے، اور انہیں معلوم تھا کہ میری اداسی کا علاج کیا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب کی طرح تھے، جس کے اوراق پر محبت اور بھروسے کے سوا کچھ درج نہیں تھا۔ لیکن پچھلے 6 ماہ سے اس پرسکون جھیل کی تہ میں ایک نامعلوم سی بے چینی پرورش پانے لگی تھی، جس نے میرے دل کے سکون کو غارت کر دیا تھا اور میرے ذہن میں وسوسوں کے جال بننا شروع کر دیے تھے۔ میرے شریک حیات، جو ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے اور جن کی زندگی کا محور صرف ان کا دفتر اور ہمارا گھر ہوا کرتا تھا، اچانک ان کے معمولات میں ایک عجیب اور ناقابل فہم تبدیلی رونما ہونے لگی تھی۔ وہ شخص جو چھٹی کے دن دیر تک بستر پر آرام کرنے کا عادی تھا، اور جس کے لیے اتوار کی صبح کا مطلب صرف سکون اور اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا تھا، اب ہر اتوار کی صبح سویرے بیدار ہونے لگا تھا۔ ابتدا میں مجھے لگا کہ شاید کام کی زیادتی یا کسی ذہنی دباؤ کے باعث ان کی نیند اڑ گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کام کی جگہ پر کوئی نیا منصوبہ شروع ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں اور ان کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھن گیا ہے۔ میں نے کئی بار ان کے ماتھے کی شکنیں دور کرنے کی کوشش کی، ان کے پسندیدہ کھانے بنائے، ان سے دیر تک باتیں کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے دل کا بوجھ مجھ پر ہلکا کر سکیں، لیکن وہ ہر بات کو مسکرا کر ٹال دیتے اور کہتے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ ایک ناگزیر معمول بن گیا۔ ہر اتوار کی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں ابھی نمودار ہی ہوتی تھیں، وہ بیدار ہو جاتے، خاموشی سے اپنا لباس تبدیل کرتے اور ایک پراسرار خاموشی اوڑھ کر گھر سے باہر نکل جاتے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی اور گہرائی ہوتی تھی، جسے میں 7 برس کی رفاقت کے باوجود پڑھنے سے قاصر تھی۔ میں نے کئی بار دبے لفظوں میں جاننے کی کوشش کی کہ وہ اتوار کی صبح اتنی جلدی کہاں جاتے ہیں، لیکن وہ ہر بار ایک مبہم سی مسکراہٹ کے ساتھ بات کو ٹال دیتے اور کہتے کہ وہ محض کھلی فضا میں سانس لینے اور چہل قدمی کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بیوی کا دل بہت حساس ہوتا ہے، اور وہ اپنے شریک حیات کی آنکھوں میں چھپے رازوں کو محسوس کر لیتا ہے۔ ان کی وہ مسکراہٹ جو کبھی میرے لیے سکون کا باعث ہوا کرتی تھی، اب مجھے ایک سراب لگنے لگی تھی، جس کے پیچھے کوئی بہت گہرا اور تاریک راز چھپا تھا۔ میری راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں، اور ہر اتوار کی صبح میرے لیے ایک نیا عذاب لے کر آتی تھی۔ میں بستر پر لیٹی بند آنکھوں سے ان کی ہر حرکت محسوس کرتی، ان کے قدموں کی آہٹ، ان کے لباس کی سرسراہٹ، اور پھر دروازے کے بند ہونے کی وہ مخصوص آواز جو میرے دل پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح لگتی تھی۔
میرا ذہن ہزاروں سوالات کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ کیا ان کی زندگی میں کوئی اور شامل ہو گیا ہے؟ کیا ہماری محبت کی کشش ختم ہو چکی ہے، یا کوئی ایسی پریشانی ہے جسے وہ مجھ سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال مجھے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے، اور میری قوت برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے اتوار جب وہ گھر سے نکلے تو میں نے کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے ان کی جاتی ہوئی پشت کو دیر تک دیکھا تھا۔ ان کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سی تھکاوٹ اور بوجھل پن تھا، جیسے وہ کسی اندیکھی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہوں، اور وہ زنجیر انہیں کسی نامعلوم منزل کی طرف کھینچ رہی ہو۔ میں نے اس دن سارا وقت گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن میرا ذہن مسلسل انہی کی طرف بھٹک رہا تھا۔ جب وہ دوپہر کو واپس آئے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک گہری اداسی بھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے نظریں چرا لیں اور سیدھے ہاتھ منہ دھونے چلے گئے۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ ہمارے درمیان ایک نہ نظر آنے والی دیوار کھڑی ہو گئی ہے، جو روز بروز موٹی اور اونچی ہوتی جا رہی ہے، اور میں اس دیوار کے اس پار ان کی دنیا کو دیکھنے سے بالکل محروم ہو چکی ہوں۔ بالآخر ایک ہفتے کی طویل اور اذیت ناک راتوں کے بعد میں نے ایک حتمی فیصلہ کیا کہ اب اس تجسس کی آگ میں مزید جلنے کی بجائے میں خود اس راز سے پردہ اٹھاؤں گی اور اس پوشیدہ حقیقت کا سامنا کروں گی، چاہے وہ حقیقت کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ فیصلہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ شاید مجھے کچھ ایسا دیکھنے یا سننے کو ملے جو میری دنیا کو ہمیشہ کے لیے ویران کر دے، لیکن اس روزمرہ کی اذیت اور شک کی سولی پر لٹکنے سے بہتر تھا کہ میں سچائی کا کڑوا گھونٹ پی لوں۔ اس اتوار کی صبح میں معمول سے پہلے بیدار ہو گئی، لیکن میں نے خود کو گہری نیند میں ہونے کا تاثر دیا۔ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھیں، لیکن میرے کان ان کی ہر آہٹ کو سن رہے تھے۔ میرا دل پسلیوں سے اتنی زور سے ٹکرا رہا تھا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اس کی آواز سن کر وہ جاگ نہ جائیں اور میرا ارادہ خاک میں نہ مل جائے۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، لیکن میں نے اپنے اعصاب پر مکمل قابو رکھا۔ انہوں نے حسب معمول الماری کھولی، اپنے کپڑے نکالے اور انتہائی خاموشی سے تیار ہونے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بستر کے قریب آئے اور چند لمحوں کے لیے میرے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اس وقت میرا دل چاہا کہ میں آنکھیں کھول کر ان کا ہاتھ پکڑ لوں اور ان سے رو کر پوچھوں کہ وہ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں، لیکن میں نے خود پر جبر کیا اور ساکت رہی۔ جیسے ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، میں تیزی سے اٹھی اور اپنا وہ لباس جو میں نے رات کو ہی نکال کر چھپا دیا تھا جلدی سے پہنا۔ میں نے اپنے چہرے کو ایک بڑی چادر سے اچھی طرح چھپا لیا تاکہ راستے میں کوئی مجھے پہچان نہ سکے، اور ان کے پیچھے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ اپنی سواری میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے، اور میں نے ایک دوسری سواری کا انتظام کر کے ایک مناسب فاصلے سے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ شہر کی سڑکیں اتوار کی صبح کے باعث بالکل سنسان تھیں اور ہلکی ہلکی خنکی ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ آسمان پر ابھی تک ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی، جو منظر کو مزید دھندلا اور پر اسرار بنا رہی تھی۔ میری نظریں مسلسل ان کی سواری پر مرکوز تھیں، اور دل میں خوف اور اندیشوں کا ایک لامتناہی طوفان برپا تھا، جسے مسلسل یہ ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں کسی چوراہے پر میری نظروں سے وہ اوجھل نہ ہو جائیں، یا کہیں انہیں احساس نہ ہو جائے کہ کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ شہر کے ان راستوں پر سفر کر رہے تھے
جو ہمارے معمول کے راستوں سے بالکل مختلف تھے۔ ہم عموماً جن راستوں سے گزرتے تھے وہاں بڑی بڑی عمارتیں اور دکانیں ہوا کرتی تھیں، لیکن یہ راستہ شہر کے پرانے اور قدرے پسماندہ علاقے کی طرف جا رہا تھا، جہاں مکانات خستہ حال تھے اور سڑکوں کی حالت بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ یہ صورتحال میرے اندر مزید خوف اور بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ طویل مسافت طے کرنے کے بعد ان کی سواری شہر کے ایک انتہائی پرانے اور ویران علاقے کی طرف مڑ گئی اور ایک وسیع و عریض باغ کے قریب جا کر رک گئی۔ یہ کوئی عام تفریح گاہ نہیں تھی جہاں لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں یا جہاں رونق ہوتی ہے، بلکہ اس میں بے تحاشا قدیم اور گھنے درخت تھے جن کی شاخیں ایک دوسرے سے اس قدر الجھی ہوئی تھیں کہ سورج کی روشنی بھی مشکل سے زمین تک پہنچ پاتی تھی۔ وہاں خاموشی کا ایک گہرا پہرا تھا اور فضا میں ایک عجیب سی اداسی اور ویرانی کا احساس تھا۔ میں نے اپنی سواری کو کچھ فاصلے پر روکا، کرایہ ادا کیا اور انتہائی احتیاط سے دبے قدموں چلتی ہوئی ان کے پیچھے اس باغ میں داخل ہو گئی۔ باغ کا داخلی دروازہ زنگ آلود تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ برسوں سے اس کی دیکھ بھال نہیں کی گئی۔ زمین پر سوکھے اور خضار سیدھا پتوں کی ایک موٹی تاہ بچھی ہوئی تھی جس پر قدم رکھنے سے ایک مخصوص کڑکڑاہٹ کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ میں نے بہت دھیان سے قدم اٹھائے تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے باغ کے ایک انتہائی سنسان حصے کی طرف جا رہے تھے جہاں پتوں کی کثرت تھی اور چند آوارہ پرندوں کی چہچ چہاہٹ کے سوا کوئی اور آواز نہیں تھی۔ ان کی چال میں ایک عجیب سی بے تابی تھی، جیسے وہ کسی مقررہ وقت پر پہنچنے کے لیے جلدی میں ہوں۔ میں ایک موٹے اور قدیم درخت کے تنے کے پیچھے چھپ گئی جس کی چھال کھردری اور بے جان تھی۔ اس درخت کے پیچھے سے میں انہیں بخوبی دیکھ سکتی تھی، لیکن ان کی نظر مجھ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے ارد گرد ایک سرسری سی نظر دوڑائی اور پھر ایک خستہ حال لکڑی کی نشست کا انتخاب کیا جس کا رنگ اڑ چکا تھا اور جس کی لکڑیاں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ وہ اس پر بڑی تھکن اور بوجھل پن کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا اور ان کے دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھے تھے۔ ان کے کاندھے اس قدر جھکے ہوئے تھے جیسے انہوں نے دنیا بھر کا غم اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا رکھا ہو۔ وقت گزرنے لگا اور وہ بالکل ساکت اور جامد اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ میں درخت کے پیچھے چھپی اپنی سانس روکے ان کے ہر انداز اور ہر حرکت کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ کبھی وہ اپنا سر اٹھا کر سامنے کے سنسان کچے راستے کو دیکھتے جیسے شدت سے کسی کی آمد کے منتظر ہوں۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور انتظار کی بے تابی ہوتی، اور پھر جب کوئی نظر نہ آتا تو وہ مایوسی سے دوبارہ سر جھکا لیتے اور ان کے چہرے پر ایک گہرا دکھ چھا جاتا۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی بے بسی، اضطراب اور کرب تھا جو میں نے ان کے چہرے پر پچھلے 7 سالوں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے پیروں میں کھڑے کھڑے شدید درد ہونے لگا تھا اور صبح کی خنکی اور اوس نے میرے کپڑوں کو نم کر دیا تھا جس سے سردی میرے وجود میں اتر رہی تھی، لیکن میرے اندر لگی تجسس، شکوک اور خوف کی آگ مجھے سردی کا احساس بالکل نہیں ہونے دے رہی تھی۔ میرا سارا دھیان صرف ان پر مرکوز تھا۔ گھنٹوں گزر گئے لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلے۔ ان کی نظریں مسلسل اس پگڈنڈی پر جمی تھیں جو باغ کے دوسرے سرے سے آتی تھی۔ ان کا یہ طویل انتظار، ان کی یہ گہری خاموشی اور ان کا اس ویران باغ میں بالکل اکیلے بیٹھنا
میرے ذہن میں ایک شدید ہنگامہ برپا کر رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور میرے دماغ کی رگیں تن چکی تھیں۔ میں خود سے بار بار ایک ہی بات پوچھ رہی تھی کہ وہ شخص جس کی پوری دنیا کبھی مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ختم ہوتی تھی، جس نے کبھی میرے بغیر ایک لمحہ گزارنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، جو میری چھوٹی سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، وہ شخص اس ویران اور سنسان جگہ پر گھنٹوں کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ یہ کون سا گہرا راز ہے جس نے اسے مجھ سے اتنا دور کر دیا ہے کہ میں اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس سے کوسوں دور ہو گئی ہوں؟ یہ کون سی پرکشش چیز یا ہستی ہے جو اسے ہر اتوار کے دن اس پرانی لکڑی کی نشست پر لا بٹھاتی ہے؟ میرے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کسی زہریلے ناگ کی طرح پھن پھیلائے میرے وجود کو ڈس رہے تھے، اور درخت کے اس کھردرے تنے کے پیچھے چھپی میری جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کی رفتار اس قدر سست ہو چکی تھی کہ مجھے ہر لمحہ ایک صدی کے برابر طویل اور اذیت ناک محسوس ہو رہا تھا۔ باغ کی وہ گہری اور پر اسرار خاموشی میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی، اور ہوا کے سرد جھونکے جو خزاں رسیدہ پتوں کو اڑا کر ایک عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے، میرے دل کی دھڑکنوں کو مزید بے ترتیب کر رہے تھے۔ میں نے اپنی سسکیوں کو دبانے کے لیے اپنا دوپٹہ سختی سے اپنے منہ پر رکھ لیا تھا تاکہ میری سانسوں کی آواز بھی اس پر اسرار سکوت کو نہ توڑ سکے۔ میرے گرد پھیلی ہوئی اس ویرانی نے میرے اندر کی دنیا کو بھی ویران کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ درخت جس کے پیچھے میں پناہ لیے ہوئے تھی، اس کی کھردریاں چھال میرے ہاتھوں کو چھیل رہی تھی، لیکن میرے دل پر لگنے والے زخموں کے سامنے یہ جسمانی تکلیف بالکل ہیچ تھی۔ میرے شوہر جو مجھ سے محض چند قدموں کے فاصلے پر اس خستہ حال لکڑی کی نشست پر بیٹھے تھے، ان کی حالت مجھ سے بھی زیادہ مضطرب تھی۔ وہ بار بار اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے اور پھر بے بسی سے اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔ ان کی نظریں اس کچے اور دھول بھرے راستے پر کسی ایسے مسافر کی طرح جمی ہوئی تھیں جس کا سب کچھ لٹ چکا ہو اور وہ کسی مسیحا کا منتظر ہو۔ میں ان کی پیٹھ کو دیکھ رہی تھی، وہ پیٹھ جو کبھی میرے لیے دنیا کا سب سے محفوظ سایہ ہوا کرتی تھی، جس کے پیچھے چھپ کر میں دنیا کے ہر غم اور ہر خوف کو بھول جایا کرتی تھی۔ لیکن آج وہی پیٹھ مجھے ایک اجنبی اور خوفناک دیوار کی مانند لگ رہی تھی، جس کے اس پار کوئی ایسا بھیانک راز چھپا تھا جو میری 7 سالہ ازدواجی زندگی کی بنیادوں کو ہلا دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ میرا ذہن بار بار ماضی کی ان خوبصورت یادوں کی طرف بھٹک رہا تھا جب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، جب وہ میرے ماتھے کو چوم کر کہا کرتے تھے کہ میرے بغیر ان کی دنیا مکمل طور پر تاریک ہے، لیکن آج اس تاریک اور ویران باغ میں وہ کس روشنی کا انتظار کر رہے تھے؟ وہ کون سی ہستی تھی جس نے انہیں مجھ سے اس قدر دور کر دیا تھا کہ میری موجودگی اور میری محبت ان کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی؟ کیا ان کی وہ تمام قسمیں، وہ تمام وعدے محض رات کی دیوار تھے جو وقت کے ایک ہلکے سے جھونکے سے گر گئے؟ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میں نے ان 7 سالوں میں ان کی خدمت کرنے میں کوئی کسر چھوڑ دی تھی؟ کیا میری وفاداری میں کوئی کھوٹ تھا جو انہیں اس ویرانے میں کسی اور کا منتظر بنا گیا؟ میرے پیروں کی انگلیاں سردی اور مسلسل کھڑے رہنے کی وجہ سے سن ہو چکی تھیں، اور میرے گھٹنوں میں شدید درد اٹھنے لگا تھا، لیکن میری آنکھوں سے بہنے والے گرم آنسو میرے رخساروں کو جلا رہے تھے۔ میں نے کئی بار سوچا
کہ میں اس درخت کے پیچھے سے نکل کر سیدھی ان کے سامنے جا کھڑی ہوں اور ان کے گریبان کو پکڑ کر پوچھوں کہ آخر وہ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں، ان کا وہ کون سا جرم ہے جس کی سزا وہ مجھے اس طرح ہر اتوار کی صبح تنہائی اور شک کی اذیت میں مبتلا کر کے دے رہے ہیں۔ لیکن میرے قدموں میں جیسے کسی نے سیسا پھیلا دیا تھا اور کوئی اندیکھی قوت مجھے اپنی جگہ پر منجمد رکھے ہوئے تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس وقت کوئی عجلت دکھائی تو شاید وہ راز ہمیشہ کے لیے مجھ سے پوشیدہ رہ جائے گا جس کی تلاش میں یہاں تک پہنچی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے کانپتے ہوئے وجود پر قابو پایا اور اپنی نظریں دوبارہ اسی کچے راستے پر مرکوز کر دیں جہاں میرے شوہر کی نظریں جمی تھیں۔ میری آنکھوں کی پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں، لیکن میں انہیں چپکنے سے بھی خوف زدہ تھی کہ کہیں کوئی اہم لمحہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ اچانک میرے شوہر کے جسم میں ایک عجیب سی لرزش پیدا ہوئی اور وہ تیزی سے اس لکڑی کی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور چہرے پر ایک ایسا اضطراب نمایاں ہوا جیسے کوئی برسوں کا پیاسا صحرا میں پانی کا چشمہ دیکھ لے۔ میں نے بھی اپنی گردن کو قدرے باہر نکالا اور اس پگ ڈنڈی کی طرف دیکھا جہاں سے ایک دھندلا سا سایہ نمودار ہو رہا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا اور میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو گئیں کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ ایک عورت تھی جس نے ایک انتہائی سادہ اور قدرے پرانی سی بڑی چادر اوڑھ رکھی تھی جس نے اس کے پورے وجود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ اور تھکاوٹ تھی، جیسے وہ بہت طویل اور کٹھن سفر طے کر کے آئی ہو۔ اس کا لباس، اس کی واضح قطع اور اس کا انداز چلنا بتا رہا تھا کہ وہ کسی بہت ہی غریب اور پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے قدموں کی آہٹ سوکھے پتوں پر پڑ کر ایک عجیب سا خوفناک ساز بجا رہی تھی۔ میرے ذہن میں شکوک و شبہات کا ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا کہ میرے شوہر کا اس مفلوک الحال اور اجنبی عورت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی عورت ہے جسے وہ مالی امداد فراہم کرتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور تاریک کہانی چھپی ہے؟ کیا میرے شوہر کسی ایسی مجبوری کا شکار ہیں جن کا ذکر انہوں نے مجھ سے کرنا مناسب نہیں سمجھا، یا پھر یہ کسی بہت بڑے فریب کی ابتدا ہے؟ لیکن جیسے جیسے وہ عورت قریب آتی گئی، میری نظر اس کی گود میں موجود ایک چھوٹی سی کٹڑی پر پڑی جسے اس نے انتہائی احتیاط اور محبت سے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ عورت میرے شوہر کے بالکل قریب آ کر رک گئی اور اس نے بغیر کوئی لفظ کہے وہ گٹھڑی نما چیز میرے شوہر کی طرف بڑھا دی۔ میرے شوہر کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ مجھے دور سے بھی ان کی لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے چہرے کی رنگت بالکل سفید پڑ چکی تھی، جیسے ان کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ انہوں نے انتہائی نرمی اور جذباتیت کے ساتھ اس گٹھڑی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور چادر کا ایک حصہ ہٹایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے دماغ میں جیسے کسی نے ہزاروں سوئیاں چبھو دی ہوں۔ وہ کوئی عام گٹھڑی نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر ایک انتہائی معصوم اور خوبصورت سا بچہ تھا جس کی عمر بمشکل 1 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ اس بچے کا چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جیسے ہی اس بچے کی نظر میرے شوہر کے چہرے پر پڑی، اس کے معصوم ہونٹوں پر ایک انتہائی پیاری اور جانی پہچانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے اور نرم ہاتھ میرے شوہر کے گالوں کی طرف بڑھا دیے، جیسے وہ انہیں بہت عرصے سے جانتا ہو اور ان کے لمس کا آشنا ہو۔
یہ وہ لمحہ تھا جب میرے اندر کی دنیا مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ میرے شوہر نے اس بچے کو اپنے سینے سے اس قدر مضبوطی سے لگا لیا جیسے وہ ان کی زندگی کا آخری سہارا ہو، اور پھر میں نے وہ منظر دیکھا جس نے میری روح کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ میرے شوہر جو ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے کے عادی تھے اور جنہیں میں نے کبھی کسی بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ اس بچے کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ان کے کاندھے بری طرح ہل رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس معصوم بچے کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ وہ بار بار اس بچے کے ماتھے کو، اس کے رخساروں کو اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو چوم رہے تھے، اور ان کے منہ سے کچھ ایسی سسکیاں نکل رہی تھیں جو کسی شدید صدمے اور دکھ کی غمازی کر رہی تھیں۔ ان کا یہ رونا، ان کی یہ تڑپ، ان کا اس بچے سے اس قدر لگاؤ میرے لیے ایک ناقابل فہم معمہ بنتا جا رہا تھا۔ وہ اجنبی عورت چند قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی سے اپنا سر جھکائے کھڑی رہی، جیسے وہ اس ملاقات کی رازداری اور تقدس کو برقرار رکھنا چاہتی ہو۔ اس کی خاموشی اور میرے شوہر کی یہ حالت میرے دل میں شکوک کے ہزاروں خنجر گونپ رہی تھی۔ میرے دماغ کی تمام رگیں پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھیں اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں نے درخت کے تنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ میں زمین پر نہ گر جاؤں۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ یہ بچہ کون ہے، یہ اجنبی عورت اسے میرے شوہر کے پاس کیوں لائی ہے، اور میرا شوہر اس بچے کو دیکھ کر اس قدر جذباتی کیوں ہو گیا ہے۔ کیا یہ میرے شوہر کا اپنا بچہ ہے؟ کیا اس نے مجھ سے کوئی دوسرا خاندانی زندگی چھپا رکھی تھی؟ کیا وہ 7 سال جو ہم نے ایک ساتھ گزارے وہ سب ایک جھوٹ اور فریب تھا؟ کیا میری محبت اور میری قربانیاں اتنی کمزور تھیں کہ انہیں ایک دوسری عورت اور اس کے بچے کے لیے قربان کر دیا گیا؟ کیا میرے وجود کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ مجھ سے پوشیدہ رکھا؟ میرے سینے میں ایک عجیب سی جلن اور درد اٹھ رہا تھا جو کسی خنجر کے وار سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس شخص کے نام کر دی تھی۔ میں نے اس کی ہر خوشی کو اپنی خوشی سمجھا تھا اور اس کے ہر دکھ کو اپنا دکھ بنایا تھا۔ میں نے اپنے خوابوں کو ان کی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا تھا، لیکن اس نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ اس نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا اور میری تمام تر محبتوں اور وفاداریوں کا صلہ مجھے اس بے وفائی کی صورت میں دیا تھا۔ میری سسکیاں اب آنسوؤں کی حدود عبور کر کے میرے گلے میں کسی کانٹے کی طرح پھنس رہی تھیں۔ میرا سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ اس بچے کی وہ مسکراہٹ جو اس نے میرے شوہر کو دیکھ رکھی تھی، وہ میرے دل پر کسی تیز دھار آلے کی طرح چل رہی تھی۔ وہ بچہ میرے شوہر سے اتنی مانوسیت کیوں دکھا رہا تھا؟ کیا وہ ہر اتوار کو اسی بچے سے ملنے اور اسے پیار کرنے کے لیے مجھ سے جھوٹ بول کر اس ویران باغ میں آتا تھا؟ کیا وہ مسکراہٹ جو میں اس کے چہرے پر دیکھ کر خوش ہوتی تھی، وہ میرے لیے نہیں بلکہ اس اجنبی عورت اور اس بچے کے لیے تھی؟ میرے اندر موجود دکھ اور صدمے کی جگہ اب ایک انتہائی شدید قسم کے غصے اور نفرت نے لے لی تھی۔ میرے جسم میں دوڑنے والا خون آگ بن کر میرے رگوں پے میں سلگنے لگا تھا۔ میں ایک عورت تھی، اور ایک عورت اپنے شوہر کی موت تو برداشت کر سکتی ہے، لیکن دوسری عورت کے ساتھ اس کی شراکت کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے
میری پوری دنیا کو آگ لگا کر راکھ کر دیا ہو اور میں اس راکھ کے ڈھیر پر اکیلی کھڑی اپنے لٹے ہوئے نصیب کا ماتم کر رہی تھی۔ میرا وجود غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ دونوں اب بھی اسی طرح کھڑے تھے۔ میرا شوہر اس بچے کو اپنی باہوں میں جھلا رہا تھا اور وہ اجنبی عورت خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر میری برداشت کی تمام حدیں پار کر چکا تھا۔ میرے اندر چھپی ہوئی ایک وفادار اور محبت کرنے والی بیوی اب مر چکی تھی اور اس کی جگہ ایک زخمی شیرنی نے لے لی تھی جس کی دنیا کو بے رحمی سے لوٹ لیا گیا تھا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے اپنے ہاتھوں کی پشت سے صاف کیا اور اپنی چادر کو درست کیا۔ میرے کانپتے ہوئے قدموں میں اب ایک عجیب سی مضبوطی آ چکی تھی اور میرے دل کا خوف بالکل ختم ہو چکا تھا۔ مجھے اب کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ اس رشتے کی، نہ اس محبت کی، اور نہ ہی اس 7 سالہ ازدواجی زندگی کی جو آج میرے سامنے ایک بھدے مذاق کی طرح بکھر چکی تھی۔ میں مزید اس درخت کے پیچھے چھپ کر بزدلوں کی طرح اپنے اجڑتے ہوئے گھر کا تماشا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا، اپنے دانتوں کو سختی سے بھینچا اور اپنی مٹھیوں کو اس قدر زور سے بند کیا کہ میرے ناخن میری ہتھیلیوں میں گڑ گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج اس ڈرامے کا انجام ہو کر رہے گا۔ میں اپنے قدموں کو سمیٹتے ہوئے اس قدیم اور کھردرے درخت کی اوٹ سے باہر نکل آئی۔ خزاں رسیدہ اور سوکھے پتوں پر پڑنے والے میرے قدموں کی چاپ نے اس پر اسرار اور گہری خاموشی میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر دیا۔ میرا دل میرے سینے میں کسی بپھرے ہوئے طوفان کی طرح مچل رہا تھا، لیکن میرے چہرے پر ایک سرد اور خوفناک جمود طاری تھا۔ میرے اعصاب اس قدر تن چکے تھے کہ مجھے اپنا وجود کانچ کی طرح ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ 7 سال کی رفاقت، محبت اور اعتبار کا شیش محل آج میرے سامنے زمین بوس ہونے کے قریب تھا اور میں اس کے ملبے تلے دب کر اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ میری نظریں سیدھے اپنے شریک حیات کے چہرے پر جمی تھیں جو اس وقت اس معصوم بچے کے ماتھے پر اپنے لب رکھے ہوئے انتہائی جذباتی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر اس اجنبی اور مفلوک الحال عورت نے چونک کر میری جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور غصے کے سائے لہرانے لگے۔ اس عورت کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے میرے شوہر نے بھی بے ساختہ اپنی گردن موڑی اور جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو ان کے چہرے کی رہی سہی رنگت بھی اڑ گئی اور وہ بالکل زرد پڑ گئے۔ وہ منظر میرے لیے ناقابل فراموش تھا۔ ان کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں اور ان کے لبوں پر ایک لرزش طاری ہو گئی۔ وہ جس بے ساختگی اور محبت سے اس بچے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، ان کے بازوؤں کی گرفت اچانک سے ڈھیلی پڑ گئی، لیکن پھر انہوں نے کسی نامعلوم خوف کے تحت اس معصوم جان کو مزید شدت سے اپنے وجود کے ساتھ بھینچ لیا، جیسے انہیں ڈر ہو کہ میں اس بچے کو ان سے چھین لوں گی یا اسے کوئی نقصان پہنچاؤں گی۔ میں چلتی ہوئی بالکل ان کے سر پر جا کھڑی ہوئی، میرے اندر کا لاوا پھٹنے کے لیے بےتاب تھا۔ میں نے انتہائی سرد اور اجنبی لہجے میں ان سے استفسار کیا کہ آخر یہ سب کیا تماشا ہے؟ یہ عورت کون ہے اور اس بچے کا ان سے کیا رشتہ ہے جس کے لیے وہ مجھ سے مسلسل جھوٹ بولتے رہے اور ہر اتوار کی صبح اس ویرانے میں آ کر اپنی محبتیں نچھاور کرتے رہے؟ میں نے انہیں یاد دلایا کہ کس طرح میں نے اپنے 7 سال ان کی ایک مسکراہٹ پر قربان کر دیے، کس طرح ان کی ہر تکلیف کو اپنا درد سمجھا اور بدلے میں مجھے یہ فریب اور دھوکہ ملا۔ میں نے ان سے کہا
کہ آج انہیں میری 7 سالہ محبت اور وفاداری کا حساب دینا ہوگا، وگرنہ یہ میرے اور ان کے رشتے کا آخری دن ہوگا۔ میرا لہجہ اس قدر کڑوا اور زہریلا تھا کہ وہ سہم گئے۔ ان کے ماتھے پر سردیوں کی اس خنک صبح میں بھی پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ انہوں نے بے بسی سے اس عورت کی طرف دیکھا اور پھر اپنی نظریں زمین میں گاڑ لیں۔ ان کے گلے سے نکلنے والی آواز انتہائی بھاری اور روندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے لہجے میں مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ میں جو کچھ سوچ رہی ہوں وہ حقیقت نہیں ہے۔ ان کا دامن کسی بھی قسم کی بے وفائی یا گناہ سے بالکل پاک ہے۔ انہوں نے اپنی نظریں اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا اور ان کی آنکھوں میں موجود سچائی اور قرب نے ایک لمحے کے لیے میرے غصے کو مدھم کر دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بچہ ان کا اپنا نہیں بلکہ ان کی سگی چھوٹی بہن کی نشانی ہے۔ ان کی ایک ہی بہن تھی جس کا ذکر انہوں نے مجھ سے کبھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے خاندان کے رسم و رواج اور مرضی کے خلاف جا کر اپنی پسند کی شادی کی تھی، جس پر ان کے والدین نے اسے ہمیشہ کے لیے عاق کر دیا تھا اور اس سے تمام رشتے ناطے توڑ لیے تھے۔ میرے شوہر نے انتہائی دکھ بھرے انداز میں بتایا کہ وہ اپنی بہن سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھی اور اس کی جدائی ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی، لیکن خاندانی دباؤ اور والدین کی ناراضگی کے باعث وہ کبھی کھلے عام اس کی مدد نہیں کر سکے۔ وہ چھپ چھپ کر اس کی خیریت دریافت کرتے رہے، لیکن کچھ عرصہ قبل انہیں ایک انتہائی اندھوناک خبر ملی کہ ان کی بہن اور اس کا شوہر ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور اپنے پیچھے اس معصوم جان کو بالکل تنہا اور بے سہارا چھوڑ گئے ہیں۔ یہ مفلوق الحال عورت جو اس وقت ہمارے سامنے کھڑی تھی، یہ ان کی بہن کی پڑوسن تھی جس نے انسانیت کے ناطے اس یتیم بچے کو پناہ دی تھی، لیکن اس کے اپنے حالات اس قدر مخدوش تھے کہ وہ اس بچے کی پرورش کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے انتہائی حیرت دکھوں سے ان کی باتیں سنتے ہوئے پوچھا کہ اگر یہ سب سچ ہے تو انہوں نے مجھ سے اتنا بڑا راز کیوں چھپایا؟ میں تو ان کی شریکہ حیات تھی، کیا میرا دل اتنا پتھر تھا کہ میں ایک یتیم کو سہارا نہ دیتی؟ انہوں نے سسکتے ہوئے جواب دیا کہ وہ مجھ سے ڈرتے تھے۔ انہیں خوف تھا کہ شاید میں ایک یتیم بچے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دوں گی، اور اگر میں نے اس بچے کو اپنانے سے منع کر دیا تو وہ نہ تو مجھ سے جدا ہو پائیں گے اور نہ ہی اپنی مرحومہ بہن کی اس آخری نشانی کو تنہا چھوڑ سکیں گے۔ اس کشمکش اور خوف نے انہیں بزدل بنا دیا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ کر اس معصوم کے مستقبل کے بارے میں سوچتے اور اندر ہی اندر کڑکتے رہتے تھے۔ ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا تھا کہ وہ اپنی سگی بہن کی نشانی کو اپنے گھر میں پناہ دینے سے قاصر ہیں، اور وہ مجھ سے جھوٹ بول کر چھپ چھپ کر اس بچے کی مالی کفالت کرنے اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے ہر اتوار یہاں آنے لگے تھے۔ ان کی یہ تمام باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ میرے اندر کا وہ تمام غصہ، وہ نفرت اور وہ انتقام کی آگ جو پچھلے کئی گھنٹوں سے مجھے جلا رہی تھی، اچانک ایک شدید قسم کی ندامت اور پچھتاوے میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے اس شخص کو کس قدر غلط سمجھا تھا جو در حقیقت ایک انتہائی درد مند دل کا مالک تھا اور اپنی بہن کی محبت میں اس قدر مجبور تھا۔ میں نے اپنی نظریں اس معصوم بچے پر مرکوز کی جو اس وقت اپنے ماموں کے سینے سے لگا ہوا اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے مجھے تک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی اداسی تھی جس نے میرے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا۔
مجھے اچانک اپنے آپ پر شدید غصہ آنے لگا کہ میں کس قدر خود غرض اور شک کرنے والی عورت بن گئی تھی۔ میں نے بنا کوئی اور لمحہ ضائع کیے اپنے ہاتھ اس بچے کی طرف بڑھا دیے۔ میرے شوہر نے انتہائی حیرت اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس معصوم جان کو میری گود میں منتقل کر دیا۔ جب اس بچے کے نرم و نازک وجود نے میرے سینے کو چھوا تو میرے اندر ممتا کا ایک ایسا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس معصوم نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے میرے لباس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے اسے صدیوں بعد کوئی محفوظ پناہ گاہ مل گئی ہو۔ میرے سامنے جو پہلے غصے اور دکھ کی وجہ سے آنسو بہہ رہے تھے، اب ایک شدید ندامت اور رحم دلی کے باعث رواں تھے۔ میں نے اس بچے کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ آج سے یہ بچہ ہمارا ہے اور ہم اسے اس کے حقیقی والدین کی طرح پالیں گے۔ اس ایک لمحے نے ہمارے درمیان موجود تمام غلط فہمیوں اور شکوک کی دیواروں کو ہمیشہ کے لیے مسمار کر دیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اس ویران باغ میں کھڑے ایک دوسرے کے آنسو صاف کر رہے تھے۔ بوڑھی پڑوسن جواب تک خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھی تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر ہمیں ڈھیروں ڈھیر دعائیں دی اور روتے ہوئے بتایا کہ یہ معصوم کس طرح اپنی ماں کی ممتا کے لیے ترستا تھا اور صرف اپنے ماموں کی گود میں آ کر ہی اسے سکون ملتا تھا۔ ہم نے اس پڑوسن کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا جس نے اتنے دن اس بچے کی دیکھ بھال کی اور اسے مناسب مالی امداد دے کر عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ جب ہم اس بچے کو لے کر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ رہے تھے تو دماغ کی وہ پر اسرار خاموشی اب مجھے ایک پرسکون اور طمانینت بخش گیت کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ سورج کی کرنیں اب پوری آب و تاب سے چمک رہی تھیں اور میرے دل کا سارا بوجھ اتر چکا تھا۔ کار کا وہ سفر جو میں نے روتے اور کانپتے ہوئے طے کیا تھا، اب واپسی پر وہی سفر دنیا کا سب سے خوبصورت سفر بن چکا تھا۔ وہ بچہ میری گود میں اپنا سر رکھ کر گہری اور پرسکون نیند سو چکا تھا اور میرے شوہر بار بار مڑ کر ہمیں ایک تشکر بھری نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اس واقعے نے میری زندگی کے زاویے مکمل طور پر تبدیل کر دیے تھے۔ میں نے اس دن یہ سیکھا کہ انسانی رشتے کتنے نازک اور حساس ہوتے ہیں اور ان کی بنیاد صرف اور صرف اعتماد پر استوار ہوتی ہے۔ ہم اکثر اوقات اپنے قریبی رشتہ داروں میں کسی نہ کسی خوف کی وجہ سے سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا سچ شاید سامنے والے کو تکلیف دے گا یا ہمارے رشتے میں دراڑ ڈال دے گا۔ معاشرے نے مردوں کو یہ سکھا دیا ہے کہ وہ اپنے خوف اور اپنی کمزوریاں اپنی شریکہ حیات سے چھپا کر رکھیں اور سب کچھ وہ اکیلے ہی برداشت کریں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ جب ہم کسی سچ کو چھپاتے ہیں تو ہم دراصل ایک ایسے جھوٹ کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں جس کی عمارت کسی بھی وقت گر کر سب کچھ تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ میرے شوہر نے ایک نیک مقصد کے لیے مجھ سے بات چھپائی تھی۔ ان کی نیت میں کوئی فتور نہیں تھا اور وہ صرف ہمارے رشتے کو بچانا چاہتے تھے، لیکن ان کی اس خاموشی اور اس راز کو مجھے جس قرب، شک اور ذہنی اذیت میں مبتلا کیا، وہ کسی بھی سنگین دھوکے سے کم نہیں تھا۔ رشتے کی خوبصورتی اس بات میں نہیں ہے کہ آپ اپنے ساتھی سے صرف خوشیاں بانٹیں، بلکہ اصل خوبصورتی اور مضبوطی اس بات میں ہے کہ آپ اپنے خوف، اپنی کمزوریاں اور اپنے دکھ بھی اس کے سامنے منوعن پیش کر سکیں۔ اگر میرے شوہر نے پہلے ہی دن مجھ پر اعتماد کیا ہوتا
تو نہ تو انہیں چھپ چھپ کر یہ اذیت برداشت کرنی پڑتی اور نہ ہی مجھے اتنے دن شک کی اس سولی پر لٹکنا پڑتا۔ جو انسان آپ سے سچی محبت کرتا ہے وہ آپ کی ہر خامی، ہر مجبوری اور ہر ذمہ داری کو کھلے دل سے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خاموشی اور راز چاہے کتنے ہی سنہرے اور نیک مقاصد کے خلاف میں کیوں نہ لپٹے ہوں، وہ رشتوں کے لیے دیمک کی طرح ثابت ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر محبت کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اپنے پیاروں پر مکمل بھروسہ کریں اور ان کے درمیان کبھی کوئی ایسی دیوار نہ بننے دیں جس کے اس پار سچائی سسک رہی ہو اور اس پار شک اور غلط فہمیاں رقص کر رہی ہوں۔ سچ کی راہ کٹھن ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کی منزل ہمیشہ قلبی سکون اور رشتوں کی دائمی مضبوطی پر منجمد ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے شریک حیات کو اپنا سب سے قریبی دوست سمجھے، جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات بلا جھجک کہہ سکے، کیونکہ جب رشتے میں خوف شامل ہو جاتا ہے تو محبت اپنی اصل شکل کھو دیتی ہے اور اس کی جگہ ایک ایسا سمجھوتا لے لیتا ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ میں نے اس دن عہد کیا کہ آئندہ ہماری زندگی میں کوئی راز نہیں ہوگا، ہم ہر مسئلے کا سامنا مکمل مل کر کریں گے اور اس معصوم جان کو وہ تمام محبت اور سہولیات فراہم کریں گے جس کا وہ حقدار ہے۔ یہ تجربہ میرے لیے ایک روحانی بیداری کا باعث بنا، جس نے مجھے یہ سمجھایا کہ بعض اوقات ہم جن چیزوں کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ہماری زندگی کو ایک نیا مقصد اور نئی سمت دینے کے لیے آتی ہیں۔ اس بچے کی آمد نے ہمارے گھر کی خاموشی کو توڑا اور ہمارے رشتے میں ایک نئی جان ڈال دی۔ ہم نے یہ جان لیا کہ نیک نیتی سے کیے گئے کاموں کا صلہ ہمیشہ اچھا ملتا ہے، بشرط یہ کہ ہم راستے میں سچائی کا دامن نہ چھوڑیں اور ایک دوسرے پر مکمل یقین رکھیں، کیونکہ اسی سچائی اور یقین کی بدولت ہی ایک کامیاب اور خوشحال زندگی کی عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے، جو ہر قسم کے طوفان اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی ہے اور رشتوں کی اصل خوبصورتی کو ہمیشہ برقرار رکھ سکتی ہے۔ میری اس کہانی میں ان تمام لوگوں کے لیے ایک واضح اور روشن پیغام چھپا ہے جو اپنے رشتوں میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا خوف کا شکار ہیں۔ کبھی بھی اپنے ساتھی سے وہ باتیں نہ چھپائیں جو آپ کی زندگی کا اہم حصہ ہیں، کیونکہ آپ کی خاموشی سامنے والے کے دل میں ان گنت شکوک پیدا کر سکتی ہے، اور شک وہ زہر ہے جو مضبوط سے مضبوط رشتے کو بھی لمحوں میں کھوکھلا کر دیتا ہے۔ سچائی کا سامنا کرنا وقتی طور پر تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ ایک پائیدار اور پرسکون مستقبل کی ضمانت ہوتا ہے۔ ہم نے اس معصوم کی پرورش کرتے ہوئے محسوس کیا کہ دراصل اس نے ہمیں نہیں بلکہ ہم نے اس کی بدولت ایک نئی اور سچی زندگی کو پایا ہے، جہاں اب کوئی راز نہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کی مسکراہٹ میں اپنے آنے والے کل کی خوبصورتی تلاش کر لی تھی، اور اس کی توتلی بولی نے ہمارے گھر کے در و دیوار کو ایک انوکھی خوشی سے ہم کنار کر دیا تھا۔ یہی وہ حقیقی محبت اور بھروسہ ہے جو انسان کو دنیا کی ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے اور انسان کو خود غرضی کی دلدل سے نکال کر ایثار اور قربانی کی اس عظیم منزل تک پہنچاتا ہے جہاں صرف اور صرف سکون ہوتا ہے۔